حضرات سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی اس تقریب میں خطاب خاص جامعہ ہاضہ کے ایک موقر استاذ حضرت دل عزیز معلم، جو اپنی عمدہ تعبیرات اور نرالے انداز اور جدید معلومات کی ترسیل کے تعلق سے بہت مشہور اور معروف ہیں، میری مراد محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد طارق صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے نرالے انداز میں اس موقع کی مناسبت سے اپنے افادات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام اور معلمین و معلمات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں جو 3 دن سب سے اہم اور سرکاری تعطیلات کے لیے مخصوص ہیں، ان میں سے ایک 2 اکتوبر کا دن ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں ہندوستان کی سیاسی اور تحریکی جد و جہد سے تعلق رکھنے والی 2 شخصیتوں کا یوم پیدائش ہے۔ ایک مہاتما گاندھی اور دوسرے لال بہادر شاستری جی کا یوم پیدائش ہے، جو ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے، اور ان کا ایک گنا حق ہمارے اوپر اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ ہمارے پڑوس کے رہنے والے تھے، ہمارے پڑوسی تھے۔ ان کا جائے پیدائش یہ مغل سرائے رہا، بنارس میں ان کا قیام رہا، اور یہیں کی کاشی ودیا پیٹھ سے انہوں نے شاستری کی ڈگری حاصل کی، اور اصل ان کی عملی زندگی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی گوناگون صلاحیتوں صفات کی وجہ سے، سیاسی کارناموں اور علمی کارناموں کی وجہ سے معروف ہیں اور شہرت رکھتے ہیں۔ خاص طور سے بچوں کے ادب کے لیے ان کا کارنامہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ تو ہم اس موقع پر آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری اہم شخصیت موہن داس کرم چند گاندھی کی ہے، جو آج ہی کی تاریخ میں یعنی 2 اکتوبر 1869 میں گجرات میں پیدا ہوئے، اور 30 جنوری 1948 کو یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ گاندھی جی کی زندگی کسی بھی قائد کی عملی اور فکری زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ بڑی شخصیات، قائدین، لیڈران، مفکرین اور عملی تحریکات، عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیتوں کو ہم جن پیمانوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کی زندگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو جو معیارات مقرر کیے جاتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے قول و عمل میں کس قدر مناسبت ہے، مطابقت ہے، اس کی اپنی حرکیاتی زندگی کتنی اس قول کے مطابق ہے، اس فکر اور نظریے کے مطابق ہے جسے اس نے پیش کیا ہے۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال اور سب سے عمدہ نمونے ہمیں صرف انبیاء کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے قول اور اپنے فعل میں 100% ہم آہنگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ
خدا کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے لیڈران ہیں ان کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اس معیار پر جو سب سے اہم ہوتا ہے، جو زیادہ پورا اترتا ہے، وہ اتنا بڑا لیڈر اور قائد گردانا جاتا ہے۔ گاندھی جی کی زندگی صرف ایک معلم، ایک بیرسٹر، ایک مفکر اور ایک تعلیم و تدریس اور تعلیمی میدان میں اپنی صفات اور قابلیت پیش کرنے والی شخصیت کی نہیں تھی۔ گاندھی جی ایک عملی اور حرکیاتی زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ گاندھی جی کی شمولیت کا اور ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہمیں جب نمایاں ہوتا ہے تو وہ ایک عوامی لیڈر اور عوامی قائد کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ میں اور خاص طور سے جد و جہد آزادی کی تاریخ میں سب سے پہلا لیڈر جس نے عوام کو اپنی تحریک کا حصہ بنایا وہ گاندھی جی تھے۔ انہوں نے اپنے عمل کے لیے، اپنے مشن کے لیے عوام سے رابطے کو مضبوط کیا اور اپنے آپ کو عوام کی سطح پر لانے کے لیے، عوام سے جوڑنے کے لیے، عوام کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں وہی چیزیں اختیار کی جو ایک عام ہندوستانی کو یہ محسوس ہو کہ یہ شخص ہمارے جیسا ہے۔ انہوں نے اپنے بود و باش میں، اپنی رہائش میں اور اپنے لباس میں ہر طرح سے اس بات کی کوشش کی کہ وہ ایک عام ہندوستانی نظر آئیں اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ کرب ظاہر ہو جو ایک عام ہندوستانی کا کرب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1930 میں جب گول میز کانفرنس کے لیے گاندھی کو انگلینڈ بلایا گیا اور انگلینڈ گئے تو وہاں ان کی ملاقات جارج پنجم، جارج ففتھ سے ہونی تھی، اور وہاں کی انتظامیہ نے یہ بتایا کہ ان سے ملنے کا پروٹوکول یہ ہے کہ کم سے کم مکمل لباس پہن کر کے ان کے دربار میں حاضری ہونی ہے، مگر گاندھی جی نے اس کو ریفیوز کیا، اس سے انکار کیا، تردید کی، اور پھر آگے چل کر ان کو یہ موقع ملا کہ وہاں وہ جائیں اور ان کو اجازت دے دی گئی۔ تو اس وقت گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے ملک کا ایک نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں جس ملک میں آیا ہوں اس کے عوام یہی لباس افورڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں شرمندگی میرے لیے نہیں ہے، حکومت برطانیہ کے لیے ہے جو اقتدار رکھتے ہیں کہ آج ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم پورے لباس بھی پہن نہیں سکتے۔ اور اسی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کو گاندھی جی کو ہاف نیکڈ فقیر کہا تھا، ایک ادھننگا فقیر کہا تھا۔ تو گاندھی جی نے اپنی پوری زندگی کو عوام سے جوڑا، اس پوری تحریک کو عوام سے جوڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گاندھی جی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں جس نظریے کا حامل ہوں، میں جس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں جو یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو، اس کے لیے میں خود کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ستیہ، اہنسا، یہ ہندوستان کی تاریخ میں، بلکہ وہ لوگ جو سیاسی اور عملی مفکرین کی زندگی سے وابستہ ہوں، کہیں پر بھی یہ لفظ بولا جائے تو جو تصویر ابھر کر کے سامنے آتی ہے وہ گاندھی جی کی ہوتی ہے۔ گاندھی جی نے اس فکر کو، اس نظریے کو اپنے عمل سے اس قدر استحکام بخشا کہ وہ ایک گاندھین فکر بن گئی، اور تشدد کے خلاف نہ صرف انہوں نے گفتگو کی، بلکہ جب ایسے موقع آئے کہ جب تشدد ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی کیا تو بھی اس کو انہوں نے کنڈیم کیا اور اس کو روکا۔ ایک اتنا بڑا قائد جس کے پیچھے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ چلتے ہوں اور اپنی جان نچھاور کرتے ہوں، اس کو مہاتما کہتے ہوں، اس کو باپو کہتے ہوں، اس کو اوتار ماننے تک کو تیار ہوں،
مگر ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی یہ بات کہہ دینا کہ یہ جو حرکت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک عام قائد، ایک عام لیڈر کی بس کی بات نہیں ہے۔ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تحریک عدم تعاون جب جاری تھی، نان کوآپریشن موومنٹ جب اپنے شباب پر تھی، تو چوری چورا کا واقعہ پیش آیا، جہاں ہندوستانیوں پر مظالم ہوئے، اور اس مظالم کے ریئیکشن میں، رد عمل میں، جو عوام الناس تھے انہوں نے چوری چورا کے تھانے کو بند کر دیا اور بند کر کے آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں کئی پولیس والے جان سے چلے گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور اسی موقع پر گاندھی جی نے وہ تحریک پورے طریقے پر بند کر دی، اس کو کال آف کر دیا اور کہا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جب ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے تو یہ لکھا جائے کہ ایک شخص جو عدم تشدد کی بات کرتا تھا، جو اہنسا کی بات کرتا تھا، وہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے عوام الناس کے فائدے کے لیے جب وقت آیا تو اس نے یہ نظریہ چھوڑ دیا اور اپنی بات سے پھر گیا۔ حالانکہ اس وقت کے جو سیاسی لیڈران تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ سیاسی طور پر یہ قدم اچھا نہیں ہے، اس وقت یہ تحریک پورے شباب پر ہے اور آئندہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے، لیکن گاندھی جی نے ادھر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور بھی بہت سے موقع ایسے آئے جہاں جیسے ڈائریکٹ ایکشن ڈے پر جب ایک دوسرے پر مظالم شروع ہوئے تو اس وقت بھی گاندھی جی نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے مذہب سے وابستہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ ہمارا حق طریقہ نہیں ہے اور ہم اس کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ گاندھی جی کی زندگی میں ایسے کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے، یہ ان کے قول اور فعل میں یکسانیت کی تلاش کرتے ہیں، یکسانیت ڈھونڈتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج گاندھی جی کا نام ہم سب کے سامنے لیا جاتا ہے تو ہم احترام اور ہمارے دلوں اور آنکھوں میں احترام بھر آتا۔ ملک جب تقسیم ہو گیا اور یہاں کے مالیات اور معیشت کی تقسیم کا واقعہ پیش آیا تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک تو ملک تقسیم ہوا تھا، ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے تھے، اسی طرح پاکستان کی طرف سے کشمیر پر ایک اٹیک ہوا تھا۔ ہم اس کا تاریخی تجزیہ الگ انداز سے کر سکتے ہیں، مگر ایک ہندوستانی کے نظریے سے ہم جب اس کو دیکھیں گے تو ایک ملک، ہمارے ملک پر کسی دوسرے ملک کا ایک اٹیک تھا، ایک حملہ تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں حکومت ہند کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان کا جو 55 کروڑ روپیہ ہمیں واپس کرنا ہے ہم اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کا استعمال ہمارے خلاف ہی کرے۔ لیکن گاندھی جی نے اس موقع پر بھی اپنی حکومت کے خلاف آمرن انشن کیا، برت رکھا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ جو کسی کا حق مار لیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے جو گاندھی جی کی زندگی سے ہمیں افریقہ سے لے کر کے 1893 سے شروع ہونے والی ان کی عملی زندگی میں بار بار ہم دیکھتے ہیں۔ 1893 سے لے کر کے 1914 تک گاندھی جی نے افریقہ میں اپنی تحریکات چلائیں، اور پھر اس کے بعد 1915 سے لے کر کے 1948 تک جب ان کو شہید کر دیا گیا، اس وقت ہندوستانیوں کے لیے انہوں نے کام کیا، سماجی زندگی میں، عملی زندگی میں، تعلیمی میدان میں۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ گاندھی جی ایک ایسے قائد تھے جو بیک وقت 2 ملکوں میں انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی اور ہندوستان میں بھی، اور دونوں کے لیے یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ اور گاندھی جی کے بعد آج تک ان کا نظریہ ایک فکر، ایک تھیوری کی صورت میں، ایک عملی زندگی گزارنے کے لیے ایک راستے کی صورت میں ہم سب کے سامنے موجود ہے، اور ملک کے موجودہ صورتحال میں ہمارے سامنے آپشن ہے کہ ہم یا تو گاندھین تحریک کو اور اس راستے کو اختیار کریں یا ان کے مخالفین کے راستے کو۔ یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہے اور ہمیں اس فکر کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، جسے آج دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، اور یہاں تک کہ گاندھی جی کو نوبل انعام نہ ملنے پر
نوبل انعام کی تقسیم سے وابستہ افراد نے اس پر ریگریٹ کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو نوبل انعام نہیں دے سکے، حالانکہ 5 بار ان کا انتخاب اس وقت ہوا تھا، ان کی نامزدگی ہوئی تھی۔ اور گاندھی جی کی فکر کا یہ اثر ہے کہ سن 2010 میں جب براک اوباما نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ اگر گاندھی کی تحریک اور ان کی فکر کا دنیا میں چرچا نہ ہوتا تو میں شاید امریکہ کا صدر اور پریزیڈنٹ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص کی فکر کا اس قدر اثر ہے، ایک شخص کی زندگی کا اثر اس قدر ہے کہ آج بھی اس کے گزرنے کے 70-75 سال کے بعد بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی فکر نہیں ہوتی تو میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا۔ تو ہمیں ان کی جو نظریات ہیں اس سے سبق لینا ہے، اور جو ستیہ ہے، سچائی ہے، اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ستیہ ہر شخص جانتا ہے، گاندھی جی نے بارہا کہا کہ میں جب بھی سوچتا ہوں تاریخ عالم کے بارے میں تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے ظلم اور جبر اقتدار میں آ جائے، غالب ہو جائے، مگر جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے اور جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ سچ کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، یہاں تک کہ جب ہم ان کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی خود نوشت سوانح حیات پڑھتے ہیں تو ایک عجیب چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ گاندھی جی نے سچائی اور سچائی کی تلاش کے لیے نہ صرف حقائق کا ذکر کیا اور اس سے وہ کیسے نبرد آزما ہوئے اس کو بھی انہوں نے لکھا۔ جب ہم ان کی زندگی پر لکھی گئی، جس کا اردو ترجمہ عابد حسین نے کیا تلاش حق کے نام سے، مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ، دا اسٹوری آف مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ، سچائی کے ساتھ میرے جو تجربات ہیں جس کو انہوں نے نقل کیا، جس میں انہوں نے اپنی کمیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کمیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر گاندھی جی اس کا تذکرہ نہیں کرتے تو شاید دنیا کو معلوم نہیں ہوتا، مگر انہوں نے بہت وسعت قلبی کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ میں نے ان چیزوں پر کیسے قابو پایا ہے۔ سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ہم سب جانتے ہیں کہ جی بہت چاہتا ہے سچ بولوں، کیا کروں حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ہم سب کو گاندھی جی کی زندگی، ہندوستانی تاریخ اور ہندوستانی قائدین کے پس منظر میں گاندھی جی کی زندگی ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ ان کے نظریات کو آج خاص طور سے جو صورتحال ہے اس پہ ان کے نظریات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، ابھی ڈاکٹر صاحب اپنے نرالے انداز میں بڑی معلومات افزا تقریر پیش کر رہے تھے۔ میں لمبا تبصرہ نہ کر کے مختصر سا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ تقریر کا انداز کہ دل جھوم رہے تھے، تقریر کا انداز کہ دل جھوم رہے تھے، الفاظ کے جھونکے تیرے لب چوم رہے تھے۔